أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اس کا ماکمل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلے کفار کی موالات سے روکا گیا. کفار کے ساتھ آپ نے یاری نہیں لگانی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس کے ساتھ یاری لگائیں؟ کس کے ساتھ یاری لگائیں؟ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. بات ہی سمجھ نہیں ہے سمجھ جی. میری ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے شکر منعم. اس میں ہے دی زباں اللہ نے حمد و ثنا کے واسطے، دل دیا اپنے لیے اور مصطفیٰ کے واسطے. اللہ نے یہ زبان کیوں دی ہے؟ حمد و ثنا کے لیے. اور دل کیوں دیا ہے؟ کہ اپنی محبت ڈالیں اللہ ہمارے دل میں اور مصطفیٰ کی محبت ڈالیں. شعر چھپ چکے ہیں، وہ آپ کے بھتیجے نے نہیں دیے. یہ میرے اشعار سارے چھپ چکے ہیں، کتاب آپ کو نہیں ملی، لے لو اس سے ساتھی کے کام سے پکڑ کے لے لو. سمجھے جی؟ تو زبان اللہ نے کیوں دیا ہے؟ حمد و ثنا کے بعد. دل کیوں دیا ہے؟ تاکہ اس کی محبت ہو اور اس کے محبوب کی محبت ہو. دی زبان اللہ نے حمد و ثنا کے واسطے، دل دیا اپنے لیے اور مصطفیٰ کے واسطے. آگے بڑھو. تو سوال ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ تو یاری نہ لگائیں، کس کے ساتھ یاری لگائیں؟ تو جواب یا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ یاری لگاؤ. ان آیات کا شان نزول کچھ یہ ہے کہ وہ عیسائی تھے نا، مناظرہ کرنے آئے. تو حضرت نے پوچھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ وہ معبود تو نہیں ہے. انہوں نے جواب دیا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے محبت پیدا ہو. کیا؟ اللہ سے محبت پیدا ہو. یہ ٹھیک ہے، کوئی شرک کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ان کو یہ کہو کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے محب ہیں تو میری اتباع کرو، میں خاتم الانبیاء. کس کی اتباع کرو؟ میری، محمد عربی کی اتباع کرو. پھر تم صرف محب نہیں بنو گے، محب کے ساتھ خدا کے محبوب بھی بن جاؤ. محب کے ساتھ کیا بن جاؤ گے؟ محبوب بھی بن جاؤ گے. یہ تو تھا ربط. اب ہے حکم اتباع رسول. قل ان کنتم کے نیچے لکھو حکم اتباع رسول. حضور کی اتباع کا حکم ہے. آپ فرما دیجئے اگر ہو تم محبت رکھتے ہو اللہ سے، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا چھوڑو، فاتبعونی، اس کی اتباع کرو. یحببکم اللہ. ثمرہ اتباع. اتباع کا ثمرہ یہ ہوگا کہ خود خدا تمہارے ساتھ محبت رکھے گی، اللہ کے محبوب بن جاؤ. محبت رکھے گا تمہارے ساتھ اللہ اور بخش دے گا وقت تمہارے گناہ تمہارے اور اللہ کو رحیم ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول. وہی چیز ہے حکم اتباع رسول. آپ فرما دیجیے اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. پس اگر پھر جائیں وہ یہی عیسائی منکرین، پس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا ہے ایسے کافروں کے ساتھ. ان اللہ اصطفیٰ آدم. لکھ لو یہ تمہید. تمہید قصہ مریم و عیسیٰ علیہ السلام. تمہید قصہ مریم و عیسیٰ علیہ السلام.
بیوی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کی یہ تمہید ہے، قصہ آگے آ رہا ہے، یہ تمہید ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا نبوت کے لیے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران۔ آل عمران کا بھی ذکر آئے گا، علی العالمین، تمام جہانوں سے۔ تو میرے آقا آل ابراہیم میں داخل ہے یا نہیں؟ ذریۃ بعضھا من بعض، یہاں سے اشارہ کیا کہ یہ اللہ کے منتخب رسول ضرور ہیں، لیکن اللہ کے بندے ہیں، معبود نہیں۔ اللہ کے بندے ہیں، معبود نہیں، کیونکہ اللہ تعالی معبود ہیں۔ اللہ نے نہ کسی کو جنا اور نہ اللہ تعالی کسی سے جنا دیا۔ خدا کی اولاد ہے، باپ دادے ہیں، فرمایا ذریۃ بعض، یہ تو اولادیں ہیں۔ یہ جتنے نبی ہیں ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ اولاد ہیں۔ یہ باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں تو ان کے اولاد بیٹے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ تو جو ایک دوسرے کی اولاد ہو وہ معبود بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، اس کا معنی آسان لکھو، جو اولاد تھے ایک دوسرے کی۔ یہ انبیاء ایک دوسرے کی اولاد تھے۔ جو اولاد تھے ایک دوسرے کی، یہ مختصر معنی لکھ لیا نا، باقی ترکیب اس کی یہ ہے کہ ذریۃً بدل بن رہا ہے، پھر سے آل ابراہیم آل عمران۔ یہ آل ابراہیم آل عمران کیا ہیں؟ یعنی اولاد ہیں۔ یہ بعض ان کے کس سے ہیں؟ بعض سے۔ باقی سمیع علیم یہ ہے یا اللہ ہے؟ واللہ سمیع علیم، سمیع علیم اللہ کی ذات ہے، یہ اولاد سے پاک ہے۔ یہ تمہید تھی قصہ مریم و عیسیٰ کی۔ اب خود قصہ آ گیا، اذ قالت امرأۃ عمران، قصہ مریم و عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عمران کی بیوی تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کا نام تھا حنہ۔ حنہ جو ہے جیم والی ہاں، حنہ۔ عمران کی بیوی جو بی مریم کی اماں تھی، ایک دن درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا دیکھا کہ درخت کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ بچہ ہے، تو بچے کو وہ چوگ دے رہا ہے۔ چوگ جانتے ہو نا؟ وہ پرندہ اپنے بچے کے منہ میں منہ ڈالتا ہے، چوگ دیتا ہے، خوراک انہیں کے چی 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 کر رہا ہے۔ بی بی نے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا، عرض کیا مولا کہ دیکھو تو نے اس پرندے کو کیا دی ہے؟ اولاد دی ہے، یہ اس کو خوراک کھلا رہا ہے، مجھے بھی اولاد ہونی چاہیے۔ تو بی بی نے منت باندھ لی، بی بی حنہ نے، کہ اگر میرا بیٹا ہوا اللہ کی نظر مانی تو اس کو میں بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، وہاں پڑھے گا، تورات کا حافظ بن جائے گا، پھر امامت کرائے گا یا خدمت کرے گا بیت المقدس کی، خدا کے گھر کا خادم بنے گا۔ تم بھی خدا کے گھروں کے خادم بنو گے یا نہیں؟ ہاں، یہی سوچ ہے۔ خدا کی قدرت۔ بی بی کا ارادہ تو یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی پیدا ہوئی، مریم اس کا نام رکھا دیا۔ دیکھو، اذ قالت امرأۃ عمران، جب عرض کیا عمران کی عورت نے، رب انی نذرت لک، بے شک میں نے منت مانی ہے واسطے تیرے۔ میرے محترم، مختصر معنی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خبر جب فعلی ہو تو حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ خبر فعلی کس کا فائدہ دیتی ہے؟
یہ دیکھو انا کا یا اسم ہے نا، نظر تو لاتا اس کی خبر ہے انا کیا نہیں، فعلیہ ہے یعنی جملہ فعلیہ ہے، تو کس کا فائدہ دے گی؟ حاصل کا مفکر میں لکھا ہوا ہے۔ تو منت صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ آج کل عورتیں پیر کی منت مانتی ہیں، کس کی؟ شہباز قلندر کی منت، کہ بیٹا دے دو۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رہے کہ میں ایک بزرگ کی قبر پہ گیا تو وہاں عورت بیٹھی ہوئی تھی مرغا لیے ہوئے، مرغا جانتے ہو نا، ہم اس کو ککڑ کہتے ہیں، مرغا لیے بیٹھی تھی، تو ایسے مرغے کو پکڑ کے ایسے کرتی تھی، لے ککڑ دے کتر، لے ککڑ دے کتر، پیر کو کہہ رہی تھی لے ککڑ دے، ککڑ لے لے اور کتر دے، پیری رشوت خور ہے، ہاں بغیر ککڑ کے پتر نہیں دیتا۔ یہ آپ تو بی بی نے خاص کس کی منت مانی؟ اللہ، بے شک منت مانی ہے میں نے خاص تیرے اس بچے کی فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، ماں کے نیچے لکھو بچہ، اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن درا حال ہے کہ وہ آزاد کیا جائے گا۔ کس سے آزاد؟ دنیاوی کاموں سے۔ کیا؟ دنیاوی کاموں سے میں آزاد کر دے گی۔ کس کا خادم بنے گا؟ تیرے گھر بیت المقدس کا، بس قبول کر مجھ سے، بے شک تو ہی تو سمیع علیم ہے۔ فلما وضعتها، پر جب جنا اس کو تو کہنے لگی اے پروردگار میرے، بے شک میں نے جنا ہے اس کو، کیا؟ مؤنث، یہ تو مؤنث ہے، میرا خیال کیا تھا؟ مذکر۔ اب دیکھو بی بی مریم کی اماں ہے، ایک ولی کامل کی بیوی ہے، ٹھیک ہے نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے، اور مریم ماں تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ماں کی ماں کیا ہوتی ہے؟ نبی کی نانی ہے، اس کے اختیار میں کچھ ہے، وہ مانگتی کیا ہے؟ بیٹا، لیکن پیدا کیا ہوتی ہے؟ بیٹا۔ ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس لوگ آتے تھے کہ تعویذ دو بیٹا پیدا ہو، تعویذ دے دیتے، اگر بیٹا پیدا ہوا تو پیر صاحب کہتے ہیں دیکھو مجھے دے دو، کوئی بکرا شکرا دے دو یا اونٹ دے دو یا پیسے دے دو، میرے تعویذ سے کیا پیدا ہوا؟ بیٹا پیدا ہوا۔ پھر تعویذ کھولتے، دیکھو تعویذ میں لکھا ہوا ہے لڑکا نہ لڑکی، یعنی کیا پیدا ہوگا؟ لڑکا پیدا ہوا نہ لڑکی، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو آ جاتے واہ پیر صاحب ہم نے تو لڑکا مانگا تھا، آپ نے لڑکی دی ہو، تو پیر کے اختیار نے کہا میں نے خود لکھ دیا تعویذ پہ لڑکا نہ لڑکی، پہلے نہ ادھر لگاتا تھا، اب نہ کہاں لگا دیا؟ لڑکے کی طرف، لڑکا نہ لڑکی لکھ دیا تم نے۔ اور اگر کچھ ہی نہ پیدا ہوتا تو آتے واہ جی واہ تعویذ دی آپ نے کوئی، میں نے لکھ دیا لڑکا نہ لڑکی۔ تو تعویذ کا ڈھنگ تو میں نے بتا دیا ہے، لوگوں سے پھر پیسے بٹورو، تعویذ لے کے مکر فریب کرتے ہیں نا ہمیں لوگ، چلی تو میں نے مانگا تھا بیٹا، آ گیا کیا؟ بیٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جملہ معترضہ میں لکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں نا، اس نے تو بیٹا عام مانگا تھا یا نبی مانگا تھا، لیکن میں نے ایسی بیٹی دی جو نبی کی ماں بننے والی تھی، نبی کی، جس قسم کا اس نے بیٹا مانگا تھا، میں نے جو بیٹی دی ہے اس کا شان اس بیٹے سے کیا زائد ہے، مریم کا، سمجھے؟ ولایت کے وہ آخری درجے پہ تھی مریم، تو کہ نبی کے بعد درجہ صدیق کا نہیں ہوتا، صدیق کے بعد شہید کب ہوتا ہے نا، تو اس لیے ولایت کا آخری درجہ کیا ہے؟ صدیق ہے، اس کے اوپر تو نبی ہے، تو مریم کو صدیقہ نہیں کہتے، امی عائشہ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صدیقہ کہتے ہیں، اس کو اوپر نبی کا درجہ ہوتا ہے، درمیان کا کوئی درجہ نہیں۔ دیکھو واللہ عالم جملہ معترضہ لکھو، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں ساتھ اس کے کہ جنا ولیس الذکر کالانثی،
اور نہ تھا وہ مذکر جو اس نے مانگا، نہ تھا وہ مذکر جو اس نے مانگا، مثل ایسے مؤنث کہ اس کا شان ایسے نہ ہوتا۔ یہ ہے درمیان میں جملہ معترضہ۔ آگے غور فرمائیے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اس کا عطف ہے انی وضعتها انثیٰ میں، درمیان میں اللہ کی کلام ہے، اب کس کی کلام شروع ہوگی؟ بی بی مریم کی۔ وَعَطْفَ انی سَمَّيْتُهَا مریم کا عطف کس پہ ہے؟ انی وضعتها انثیٰ پہ، میں نے جنا اس کو مؤنث اور بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا کیا؟ مریم۔ آگے میں یہ بی بی حنا کی کلام ہے، درمیان میں واللہ اعلم بما وضعت ولیس ذکر کالانثی، اللہ کی کلام ہے، بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم۔ مریم کا معنی عابدہ، عبرانی زبان میں مریم کا معنی کیا ہے؟ عابدہ، عبادت گزار، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو ساتھ دے رہے۔ اب دیکھو بی بی صاحبہ مریم کو کس کی پناہ میں دے رہی ہے؟ اللہ کی پناہ میں دے رہی ہے، کسی پیر فقیر کی پناہ میں نہیں دے رہی، سمجھے جی؟ آج کل عورتیں مرد 9 راتاں بیٹھتے ہیں، پیر کے اوپر جاتے ہیں، 9 راتاں بیٹھتے ہیں وہ پیر کی پناہ میں آنے کے لیے، لیکن 9 راتاں جو بیٹھتے ہیں عورتوں لے کے، عزت ان کی محفوظ ہوتی ہے؟ بے غیرت لوگ ہیں، اپنی عزت کو تباہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ بھئی سید کی شان زیادہ یا قرآن کی شان زیادہ، اندازہ سید قرآن کا مقابلہ کرتا ہے کیا؟ سید کی شان زیادہ یا قرآن کی شان زیادہ؟ تو جواب دینے والا بڑا چالاک تھا، اس نے کہا دیکھو قرآن کئی سال سے تمہارے گھر ہے، قرآن نے کوئی خیانت کی ہے؟ کہنا نہیں، سید کو 2-4 دن گھر ٹھہراؤ پتہ چل جائے گا، تو سید زیادہ قرآن کی شان بالکل پتہ چل جائے گا۔ بدباش ہوتے ہیں یہ پیر جو ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں پورے، سمجھے؟ تو بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو ساتھ تیرے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے روتا ہوا آتا ہے یعنی ماں کے پیٹ سے، چھوٹا بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا تو روتا ہے نا، تو کیوں روتا ہے؟ حضرت نے فرمایا شیطان اس کو چوک لگاتا ہے، تصرف کرتا ہے، لیکن مریم بھی محفوظ ہوئی، اس کا بیٹا بھی اسے محفوظ ہو گیا۔ آپ فرمائیں گے حضور بھئی متکلم تو خود مستثنا ہوتا ہے، کیا متکلم کیا ہوتا ہے؟ خود مستثنا ہوتا ہے۔ اور ایک استاد ہے طلباء کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے بس اس جگہ سب بدماش بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی تو بیٹھے ہوئے، آپ بدماش ہے گا؟ متکلم تو ویسے ہی مستثنا ہوتا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، پس قبول کیا اس بی بی کو، مریم کو اس کے رب نے قبول اچھے کے ساتھ۔ اصل قبول کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ ویسے بھائی بی بی حنا کو جب وہ بیٹی پیدا ہوئی نا تو کچھ سمجھدار ہوئی تو بیٹی کو لے گی کس کے پاس؟ وہ بیت المقدس کے جو خدام تھے، وہاں کوئی امام مسجد تھے، کوئی خادمین تھے، ان کو مجاورین بیت المقدس کہتے تھے، اللہ کے گھر کے مجاور، ان کے پاس لے گئی کہ یہ میری منت تھی۔ تو وہ بچیوں کو قبول کرتے تھے، بیٹوں کو قبول کرتے تھے، نروں کو، بچیوں کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو قبول کرنا ہے۔ تو اصل قبول کرنے والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ تھے۔ لیکن پھر جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ اس بیٹی کی کفالت کون کرے، نگرانی کون کرے۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ میں نگرانی کروں، کیونکہ حضرت عمران جو تھے نا ان کے بڑے امام گزرے تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، بڑے بزرگ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ ایسے کرو، القاء ہوا ہوگا، الہام ہوا ہوگا کہ جن کلموں کے ساتھ تم لکھتے ہو نا تورات کو، یہ کلمے کہاں ڈال دو؟ دریا کے اندر ڈال دو، تو جن کا قلم اس طرف بہہ جائے وہ نہ
جس کا قلم کسی بہاؤ کی طرح ہو جہاں سے پانی آ رہا ہے ادھر چلے وہی کفالت کرے. چنانچہ قلم ڈالے گئے تو حضرت زکریا کا قلم ادھر اوپر چڑھا تو وہ کفیل بن گئے. اور ان کا کفیل بننا اس لحاظ سے بھی اچھا تھا کہ حضرت زکریا کے گھر ان کی کیا تھی؟ خالہ تھی. بی بی مریم کی کیا تھی؟ خالہ تھی. تو خالہ کی تربیت میں آ گئی، خالوں کی تربیت میں آ گئی، سمجھے؟ تو پھر وہ بیت المقدس جیسے مسجد ہے نا، ساتھ ساتھ بیت المقدس کے حجرے ہوتے تھے، تو اس کے لیے ایک حجرہ کیا کر دیا گیا؟ خالی کر دیا. بی بی صاحبہ وہاں رہتی، خالہ بھی آ کے ملتی ان کو، حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کا خیال کرتے. تو زکریا علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ بے موسم میوے رکھے ہیں، دوسری دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ دیکھا. اب سوال کیا کہ مریم موسم بھی نہیں ہے میووں کی، پھلوں کی، اور تیرے پاس کہاں سے پھل آ جاتے ہیں؟ بی مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ بہشتی خوراک، بہشتی پھل مجھ کو مل رہا ہے. اب بی بی مریم نبیہ تھی یا ولیہ تھی؟ ولیہ تھی نا. اب ولی کے سامنے ایک چیز ہے خلاف عادت، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں. تو کرامت اولیاء قرآن سے ثابت ہوگی یا نہیں؟ جیسے معجزات انبیاء قرآن سے ثابت ہیں، کرامات اولیاء بھی قرآن سے ثابت ہو گئے. دیکھو جی، بس قبول کیا اس کو رب، اس کے ساتھ قبول اچھے کے، اور بڑھایا اس کو بڑھانا اچھا. اچھا بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ مریم جو ہے نا جلدی جلدی بڑھتی گئی. کیا بعض تفسیروں میں تو ایسے لکھا ہوا ہے نا کہ ایک دن میں ایسے بڑھتی جیسے باقی بیٹے سال میں بڑھتے ہیں، لیکن یہ ہیں اسرائیلیات. بہرحال وہ جلدی بڑھی، آپ اتنی کہو گے. اب ابہم اللہ، قرآن نے مبہم کہا ہے نا، بارہ جلدی جلدی بولی. وکفلہ زکریا، اور کفیل بنا دیا اس کا، کس کو؟ زکریا. کون کے سپرد ہو گئی؟ کلما داخل علیہا زکریا، کرامت مریم لکھ لو، کرامت مریم. اب دیکھو نا کلما کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ دیکھا، بار بار دیکھا. جب ہی داخل ہوتا اس کے پر زکریا حجرے کے اندر، یہاں محراب کا معنی حجرہ لے لیجیے. پہلے زمانے میں جو حجرے ہوتے تھے نا مسجدوں کے ساتھ ساتھ، ان کو کیا کہتے تھے؟ محراب. یہ محراب جو ہے نا یہ رواج پہلے نہیں تھا، حضور کے زمانے میں یہ محراب نہیں تھے، آپ کے بعد بنے ہیں، سمجھے جی؟ تو محراب کا نا حجرہ. دیکھو داخل ہوتا اس کے بعد زکریا محراب کے اندر حجرے میں، پاتا نزدیک اس کے رزق کو. قال یا مریم استبعاد زکریا، زکریا نے اس بات کو بعید خیال کیا. استبعاد کا معنی کسی چیز کو بعید خیال کرنا. کہنے لگا ہے مریم انا لک ھذا، کہاں سے ہے تیرے لیے یہ رزق؟ قالت، فرمانے لگی وہ من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے ہے، بے شک اللہ رزق دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں بغیر حساب، بغیر قیاس کے. حساب کا معنی یا قیاس پر، اس لیے کہ ہمارا عقل تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر پھل اپنی موسم میں آئے یا بغیر موسم میں. ہر پھل اپنی موسم، لیکن وہاں پھل کیا ہوتا تھا؟ بے موسم، بغیر قیاس کے. ہنالک دعا زکریا ربا، دعائے زکریا. جب زکریا نے یہ جواب سنا بیوی مریم سے تو وہاں دعا کہ اے اللہ، جیسے مریم کو بے موسم پھل دیا آپ نے، مجھے بھی بے موسم پھل دو. مجھ کو بھی، اگرچہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانج ہے، 120 سال پہ پہنچ گئے تھے. اب اولاد ایک پھل ہے نا، کا موسم ہے اولاد کی. لیکن اے اللہ، جب تو مریم کو بے موسم پھل دیتا ہے، مجھ کو بھی بے موسم پھل دے، اولاد دے دے مجھ کو. پھل ہی ہے. اسی مقام پہ پکارا زکریا نے اپنے رب کو. زکریا علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ جی اللہ کے نبی ہیں زکریا علیہ السلام. تو اس کے باوجود بھی کس کو پکار رہے ہیں؟ جی
خدا کو پکار رہے ہیں، اپنے آپ کو بیٹا نہیں دے رہے۔ یہ کہتے ہیں جی پیر دیتا، نام کیا رکھتے ہیں جی؟ پیر دیتا، پیر دیتا ہے۔ اور اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اللہ ڈھوایا، اللہ نے دوسرے سے دلوایا۔ اللہ کی طرف نسبت ہو تو اللہ ڈھوایا، اللہ نے کسی اور سے دلوایا۔ پیر دیتا، پیر نے خود دے دیا۔ کیسے مولانا ایسے نام رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ نہیں۔ وہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، قال رب ہب لی، عرض کیا اے میرے پروردگار بخش واسطے میرے اپنی طرف سے اولاد پاکیزہ، بے شک آپ اس سننے والے پکاروں کو۔ فنادت الملائکہ، اجابت دعا، اجابت دعا، دعا اسی وقت قبول ہوگی۔ پس پکارا اس کو جبریل نے۔ ملائکہ ہے تو یہ جمع، لیکن مفرد کے اوپر جمع کا اطلاق کیا جاتا ہے اعزاز کے لیے، اس کے لیے اعزاز کے لیے، کیونکہ جبریل سردار تھا نا فرشتوں کا، اب بھی ہے۔ پس پکارا اس کو جبریل نے اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے حجرے کے اندر۔ یہ دو احتمال ہیں، ایک احتمال کہ نماز پڑھ رہے تھے، دوسرا احتمال یدو، صلاۃ مانے دعا ہے یا نہیں؟ ابھی دعا مانگ رہے تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے دعا مانگ رہے تھے حجرے کے اندر یا نماز پڑھ رہے تھے۔ تو فرشتے نے پکارا ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ خوشخبری دیتے ہیں تو اس کو ساتھ یحییٰ کے۔ اب جبریل نے کیا کہا کہ اللہ نے تیرے لیے اولاد مقدر کی ہے، اور اس کا نام بھی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ خود خدا نے رکھا ہے۔ بے شک اللہ خوشخبری دیتے ہیں ساتھ یحییٰ کے، مصدقاً، وصف نمبر 1، وصف نمبر 1 جو کہ تصدیق کرنے والا ہوگا کلمۃ اللہ۔ یہ وصف نمبر 1 ہے، کلمۃ اللہ کی تصدیق کرے گا۔ یہاں کلمۃ اللہ سے مراد کون ہے؟ کون ہے؟ ابھی پڑھا آپ نے، عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ اس لیے بی بی مریم کو بھی بیٹا پیدا ہوا ہے، ابھی تو آپ بھی چھوٹی ہے نا بی بی مریم، ان کو بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو ایک پیشین گوئی کر دی گئی۔ کیا پیشین گوئی کر دی گئی کہ اے زکریا تیرے ہاں کیا پیدا ہوگا؟ بیٹا یحییٰ، اور مریم کو بھی بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ، اور اس کا لقب کیا ہوگا؟ کلمہ اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب نبوت کا دعویٰ کریں گے نا تو پہلے تصدیق ان کی کون کرے گا؟ یحییٰ کرے گا۔ کون کرے گا؟ یحییٰ ان کو پہلے نبی مانے گا۔ تو دونوں کے لیے بشارتیں بھی آ گئی، تصدیق بھی آ گئی۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ دیکھو بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تو اس کو یحییٰ کی مصدقاً، وصف نمبر 1 لکھا ہے کہ تصدیق کرے گا کلمۃ اللہ کی، یوں معنی کرنا، یہ من کا معنی نہ کرنا، جو تصدیق کرے گا کس کی؟ کلمۃ اللہ کے نیچے کیا لکھو؟ مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کیوں کہا گیا میں نے بھی بتایا ہے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ بس سیدہ، یہ وصف نمبر 2 ہے، کس کی وصف ہے؟ کس کی وصف ہے؟ یحییٰ کی، تو سردار ہوگا، بحصوراً، اور عورتوں سے رکنے والا ہوگا۔ حصور مبالغہ کا صیغہ ہے، عورتوں سے رکنے والا ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عورتوں سے بالکل رغبت نہیں تھی، خیال ہی نہیں جاتا تھا ان کا عورتوں کی طرف، اس لیے حضرت یحییٰ نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ سمجھے؟ حضرت یحییٰ نے شادی نہیں کی، یہ سمجھ آ گیا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہیں یا نہیں؟ یہ حضرت یحییٰ میں کمال عبادت تھا، ذرا غور کرنا، حضرت یحییٰ میں فقط کیا تھا؟ کمال عبادت، اور کوئی عورتوں کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ میرے حضرت کے اندر کمال عبادت کے ساتھ کمال معاشرت بھی تھا، کمال عبادت کے ساتھ کیا؟
کمال معاشرت بھی تھا. ہاں عورتوں کے ساتھ کمال معاشرت, اچھے طریقے سے نبھانا, ان کے حقوق ادا کرنے, ان کی تربیت کرنی. تو حضرت جامع ہوئے نہیں, وہاں صرف کمال عبادت ہے. یہاں کمال عبادت کا کیا ہے؟ کمال معاشرتی ہے. عورتوں سے رکنے والا. نمبر 3 ہے نا نبیان. نمبر کتنی؟ 4. نبی ہوگا کامل نیکوں سے. قال رب انا یکون لی غلام. سوال از کیفیت, سوال از کیفیت. حضرت زکریا کو یہ تو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا پیدا ہونا ہے. اب کیفیت سے سوال کر رہے ہیں کہ مولا یہ بتاؤ کہ میں تو بہت بوڑھا, میری گھر والی بھی کیا ہے؟ بانجھ. آیا ہماری حالت یہی رہے گی بڑھاپے کی, یا میں نوجوان بن جاؤں گا؟ کیا میں بھی نوجوان, میری بیوی بھی نوجوان بن جائے؟ اللہ نے فرمایا نہیں, حالت تمہاری یہی رہے گی, بوڑھے رہو گے. ہاں اور میں تمہیں بچہ دوں گا. یہ سوال از کیفیت لکھو. کالا عرض کیا زکریا نے, اے رب میرے, انا یکون لی غلام, کس کیفیت میں ہوگا واسطے میرے لڑکا؟ حالانکہ تحقیق پہنچا مجھ کو بڑھاپا اور بیوی میری بانجھ ہے. فرمایا الامر کذالک. کذالک سے پہلے الامر معذوف ہے, معاملہ اسی طرح رہے گا. تو بھی بوڑھا, تیری بیوی بھی بوڑھی رہے گی. الامر کذالک, معاملہ اسی طرح رہے گا. اللہ یفعل ما یشاء. اللہ مبتدا ہے, یفعل خبر ہے. اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ, مطالبہ علامت. اب علامت کا مطالبہ کر رہے ہیں. حضرت زکریا خوش ہو گئے نا کہ حضرت کوئی علامت بتائیے کہ اس سے میں معلوم کر لوں کہ میری بیوی کو کیا ہے؟ حمل ہے. میری بیوی کو کیا ہو گیا؟ حمل ہو گیا. خوشی ہوگی. مطالبہ علامت. عرض کیا ہے رب میرے, اجعل لی آیہ, مقرر کرو واسطے میرے کوئی علامت. علی الحمل, آیا تن کے نیچے لکھو علی الحمل. مقرر کرو واسطے میرے کوئی نشانی حمل کے اوپر. قال فرمایا نشانی تیری یہ ہے کہ نہ بات کر سکے گا تو لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے. کہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے خاموشی کا. وہ ایسا روزہ رکھتے تھے کہ نہ کھاتے نہ پیتے نہ کسی سے بولتے. تو مطلب یہ ہے کہ 3 دن تو روزہ رکھے گا. حالانکہ محققین اس بات کو پسند نہیں کرتے. وہ تو ہر کوئی رکھ دیتا ہے 3 دن کا روزہ, کھائے نہ پیے. علامت وہ ہو جو اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو, اس کے اپنے اختیار میں ہو. عجیب علامت ہونی چاہیے. تو ہماری تحقیق اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا 3 دن کے لیے تیری زبان بند ہو جائے گی. 3 دن کے لیے تیری زبان, تو بول نہیں سکے گا لوگوں کے ساتھ. باقی نماز بھی پڑھے گا, الحمد شریف, جو کچھ قرات ہوتی تھی اس زمانے میں, اللہ کا ذکر بھی کرے گا. لوگوں کے ساتھ تو نہیں بول سکے گا. آگے سمجھ, تقریر بھی نہیں کر سکے گا. خود خدا کا ذکر کرے گا. یہ بات پھر سمجھ لینا کہ ہمارے. آپ سمجھی بات یا نہیں؟ دیکھو فرمایا نشانی تیری یہ ہے کہ نہ بات کر سکے گا تو لوگوں کے ساتھ 3 دن مگر اشارے کے ساتھ. اشارے کے ساتھ کرے گا. جیسے پانی مانگتا ہے آدمی ایسے اشارہ کرتا ہے, ہاں پہ ایسے کرتا ہے, نہیں پہ ایسے کرتا ہے. اوپر حاشا لکھ لو, عدم کلام اضطراری تھا. عدم کلام یہ کیا تھا؟ پھر روزہ نہیں تھا, اضطراری تھا, ان کے اپنے اختیار میں تھا. عدم کلام کیا تھا جی؟ اضطراری تھا. بیان القرآن اور روح المانی کا حوالہ لکھو. نہ بات کر سکے گا تو لوگ ان کے ساتھ 3 دن مگر اشارے تھے. لیکن بعض کو ربا کا ذکر کر سکیں گے یا نہیں؟ ذکر پہ زبان چلے گی, نماز میں چلے گی زبان, اور ذکر کر تو رب اپنے کا بہت, اور تسبیح بیان کا تو شام اور صبح.